إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وفي لفظ وذلك أضعف الإيمان. معزز اور موقر علماء کرام، مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کے نہایت ہی عظیم ذمہ داران اور یہاں پر تشریف فرما بزرگ شخصیات، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کا یہ ماہانہ درس ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آپ نے آج کے درس کا موضوع سنا کہ اصلاح معاشرہ کے رہنما اصول۔ اصلاح کے معنی ہوتے ہیں درست کرنا، ٹھیک کرنا، صحیح کرنا، اور معاشرہ معنی ہوتا ہے سماج۔ سماج مطلب جہاں انسانی آبادی ہے، انسان بستے ہیں، تو اس کو سماج کہا جاتا ہے۔ اب اگر مسلم اکثریت ہے تو مسلم سماج کہا جاتا ہے،
اور اگر غیر مسلم اکثریت ہے تو جس دھرم کے ماننے والے ہیں ان سے جوڑ کر وہ سماج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اصلاح معاشرہ میں معاشرہ عام ہے، کوئی بھی سماج ہو تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا رہنما، یعنی ایسے اصول جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور جو ہمیں سماج کے اصلاح تک لے جا سکتے ہیں، وہ کون سے اصول ہیں؟ اور جیسے کہ آپ نے یہ سنا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو اس وقت کا بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مرکز کے ماہانہ دروس میں اس طرح کے موضوعات جو ہے کافی تکرار کے ساتھ لائے جاتے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں خود ایک ہی موضوع کہہ لیجئے مختلف تعبیر کے ساتھ جو ہے اس پر میں نے تقریر کی۔ کہیں ہے معاشرے کے بگاڑ کے اسباب اور علاج، تو کہیں ہے اصلاح معاشرہ کے لیے عملی تدابیر، تو کہیں ہے اصلاح معاشرہ کے لیے رہنما اصول۔ یہ الفاظ اور یہ موضوعات میں نے خود یہاں پر جو ہے کیا نام ہے اس پر اللہ رب العزت کے فضل کرم سے میں نے گفتگو کی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرکز کے سامنے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہمارے معزز ناظم صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور معاشرے میں واقعی بہت فساد آ چکا ہے، بہت فساد آ چکا ہے، اور واقعی معاشرے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ سدھار آنا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر کوئی تو چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، لیکن اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ الا ماشاء اللہ کہیں ایک آدھ لوگ ہوں تو بات الگ ہے، درد تو سب کو ہے، لیکن درد کا علاج کیا ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں میرے بھائی۔ دیکھیے معاشرے کی اصلاح یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے سارے انبیاء کو دیکھا جائے تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام سارے رسول کس لیے بھیجے گئے؟ معاشرے کی اصلاحی کے لیے تو بھیجے گئے۔ بھائی شرک کا خاتمہ، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ رب العزت کی جو ہے تعلیمات کو عام کرنا، انہی ساری چیزوں سے جو ہے کیا نام ہے معاشرے اور سماج کی اصلاح ہوگی۔ اسی کے لیے بھیجے جاتے تھے، کیونکہ معاشرے میں سب سے بڑا فساد شرک ہے، اور انبیاء کرام کا اصل وظیفہ اور سب سے اولین وظیفہ جو ہے توحید کی دعوت دینا ہے، شرک کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو سارے انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنانا پڑے گا جن اصولوں کو اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بیان فرمایا ہے۔ ہم لوگ تو جس منہج کے حامل ہیں، منہج اہل الحدیث سلفی منہج، تو ہمارا منہج تو یہ ہے میرے بھائی کہ چاہے کوئی چھوٹا کام ہو اور چاہے کوئی بڑا کام ہو، ہمیں ہر کام کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہی انجام دینا ہے۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہمیں کوئی کام انجام نہیں دینا ہے، وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے تجارت کا کام ہو، چاہے تعلیم کا کام ہو، چاہے نکاح کا کام ہو، چاہے معاملات کا کام ہو، لین دین کا کام ہو، بول چال کا معاملہ ہو، نمازوں کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ہی اپنانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان اصولوں کو ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا۔
لیکن ان اصولوں کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ان اصولوں کو اپنانا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ایک تو ہم اس بات کے مکلف ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مظہر ہے۔ ان اصولوں کو اپنائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، اور اس پر ہم کو ثواب ملنے والا ہے۔ اس کا جو اثر ہے میرے بھائی، معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے نوجوان بچے دین کی طرف راغب ہوں، ہمارے مسلمان بھائی نمازی بن جائیں، شرک سے بیزار ہو جائیں، توحید کی طرف آ جائے، وہ تو اس کا فائدہ ہے، اور یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کا۔ ورنہ اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس سے مکلف ہیں میرے بھائیوں۔ ابھی جو ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ نماز کے بہت سارے فوائد بتائے جاتے ہیں کہ برائیوں سے روکے گا، اور جو ہے کیا نام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے نماز اس لیے پڑھی کہ نماز ہمارے پر فرض ہے۔ اب ہمارے اوپر اس نماز کا اثر ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں بھائی۔ ہماری نماز قبول ہو رہی ہو نہ ہی ہو رہی ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت ہم کو ہماری نماز پر کتنا ثواب دے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی اور بے حیائی سے دور نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، تو کیا اسے کہا جائے گا نماز چھوڑ دو؟ بھائی آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے روک نہیں پا رہی ہے، اور آپ بے حیائی اور برائی سے نہیں روک پا رہے ہیں، تو اب نماز چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں میرے نماز تو پڑھنا ہی ہے، فرض ہے۔ حالانکہ یہ ظاہر ہو رہا ہے اور واضح ہے کہ اس کی نماز غلط ہے، اس کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کی نماز اللہ تبارک و تعالی کو ایکسپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل طے ہے اور بالکل صاف ہے۔ جس کو اس کی نماز بے حیائی برائی سے نہ روکے، اس کی نماز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے جان لیجیے کہ آپ کپڑے گھسیٹ کر چلتے ہو، آپ داڑھیاں چھلا کے رہتے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری کاٹتے ہو، آپ پڑوسی سے قطع تعلق کیے ہوئے ہو، آپ مسلمان کو گالی گلوچ کرتے ہو، آپ یہ سارے کام کر رہے ہو اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، آپ کی نماز نہیں قبول ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے کہا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جو شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے، وہ ہم کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے، اور وہی اللہ کو مقبول ہے، وہی اللہ کو مقبول ہے۔ جو شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے نماز، وہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور وہ بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اب اگر ہم کو بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن حرام کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت نیکی کر رہے ہیں۔ تو جو نماز بے حیائی برائی سے نہ روکے، اس کا مطلب وہ کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق وہ نماز نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اگر ہم مان لیں اس کو کہ نہیں شریعت شرعی نماز ہے وہ، تو قرآن غلط ہو جائے گا میرے بھائی، قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر ہم شریعت کے مطابق جو مطلوب ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نماز ہم کو بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی ہے، تو قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک دم بالکل سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، کوئی کمی نہیں، اور میں ظلم بھی کر رہا ہوں، میں لوگ جو ہے حقوق مار رہا ہوں، تو یہ تو بھائی قرآن کی آیت غلط ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیت تو کبھی غلط ہو نہیں سکتی ہے میرے بھائیو، ہماری نماز غلط ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائیو، ویسے ہمیں اور آپ کو اصلاح معاشرہ سے متعلق جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو اختیار کرنا فرض ہے، چاہے اس کا فائدہ ہو چاہے نہ ہو۔ کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو جب بھی کوئی دعوتی کام، کوئی اصلاحی کام، کوئی تبلیغی کام، کوئی جو ہے کیا نام ہے اور معاشرے اور سماج کو سدھارنے والا کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ،
کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی اجتماع کرنے جاؤ تو کہیں گے ارے اجتماع کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ میں ماشاء اللہ تبارک اللہ ہر سال اجتماع ہوتا ہے، اس سال بھی 11 کو انشاءاللہ اجتماع ہے۔ ہر سال جب اجتماع آتا ہے تو فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپیہ اجتماع پر خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ہوتا ہے اس سے۔ میں نے کہا اس اجتماع سے کیا ہوتا ہے اس کو 2 ہی آدمی جان سکتا ہے، تیسرا نہیں جان پائے گا۔ وہ 2 آدمی کون ہیں جانتے ہیں؟ ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ کا خوف ہو اور دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی طرف رکھتا ہے، وہ اجتماع کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اور دوسرا کون سمجھتا ہے؟ دوسرا وہ بدعات میں پھنسا ہوا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے اجتماع کے ذریعے سے توحید کا راستہ دکھایا ہے۔ پوچھ لیجئے ہزاروں لوگوں سے، آپ جائیے محلہ اور آس پاس کے لوگوں سے ملیے، آج ہر گاؤں میں 15 20 25 اور 30 جو اہل حدیث اور سلفی موجود ہیں، ان کو جو ہے یہ راستہ اللہ رب العزت نے کس کے ذریعے سے دکھایا؟ انہی محنتوں سے، انہی کاوشوں سے، انہی ماہانہ پروگرام، انہی ماہانہ دروس، انہی سالانہ اجتماع، یہی پمفلیٹ، یہی کتابیں، یہی دعویٰ سینٹر، یہی مراکز، اس کے ذریعے سے ہی ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کسی کو ایسے اٹھا کر کے تھوڑی ڈال دے گا، اس کے اوپر کوئی قرآن نازل کرے گا؟ کسی کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے میرے بھائیوں؟ کسی عالم سے، کسی کتاب سے، کسی درس سے، کسی اجتماع سے، اس کو ہدایت کا ذریعہ وہی ملتا۔ اور جو یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے یہ کہتے ہیں ارے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، سینٹر ماشاءاللہ اتنا بڑا بن رہا ہے آپ کے مرکز میں، کھیڑ میں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی مکمل کرے۔ کتنی سخت ضرورت ہے کہ یہاں ایک بڑا سینٹر ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ ارے 5-6 کروڑ روپیہ لگا کے اتنا بڑا سینٹر بنا کے کھیڑ جیسے شہر میں کتنے لوگ ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ ہمیں اور آپ کو رسولوں کو اپنانا پڑے گا، چاہے اس کا فائدہ ہم کو نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ ایک اہل حدیث سے میری ملاقات ہو گئی، بالکل پکا بریلوی تھا، درگاہ پرست، سبحان اللہ۔ اس سے بات ہونے لگی تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیسے عطا فرمائی؟ تو آپ کو ایک بات بتاؤ۔ اس نے جب بات کہی، دیکھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے کسی کو دے دیتا ہے، کیسے دے دیتا ہے؟ کہا مولانا میرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اور جہاں سے میں مڑا ہوں اور میرے ذہن کو جہاں سے دھکا لگا ہے اور مطلب میرے ذہن میں جہاں سے اچھال آیا ہے، چوکا لگا ہے، ایک مرتبہ ایک کوڑے دان میں ایک پیپر پڑا ہوا تھا، سبحان اللہ، ایک پیپر پڑا ہوا تھا، اردو کسی میگزین کا پیپر، پتہ نہیں کس نے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ کہتا ہوں پیپر میں نے اٹھایا تو ایسے پڑھنے لگا تو دیکھا اس میں حدیث کے بارے میں لکھا ہوا تھا، صحیح حدیث اور ضعیف حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ میں وہاں سے، کیونکہ حدیث کا نام تو ہم کبھی سنے نہیں تھے، ہم تو وہی جانتے تھے بزرگ اور بیعت اور یہ اور وہ اور وہابی اور یہی، اس کے علاوہ گالی گلوچ کے تو ہم تو جانتے ہی نہیں، حدیث کہاں جانتے؟ ارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، دھماکے نے کیا کہا، یہ کتاب پڑھ لو، جیسے کہ معاشرے ہم تو حدیث جانتے نہیں تھے۔ کہہ رہے وہاں سے میرے دماغ میں تھوڑا سا وہ آیا کہ یہ حدیث کیا ہے، ملنا چاہیے، اور وہاں سے میں جا کر کے جو ہے کیا نام اہل حدیث عالم سے ملا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب فرمایا، اہل حدیث ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کو اصول اور ضابطوں کو بنانا پڑے گا۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ میں نے یہاں پر 10 ضابطے لکھے ہیں، 10 اصول لکھے جو شریعت نے اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں کہ ان اصولوں کو اپنا کر کے آپ جو ہے اصلاح معاشرہ کا کام کر سکتے ہو۔ آئیے ان اصولوں کو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اصول ہے وہ ہے اخلاص۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہم اور آپ اپنے کام میں بالکل مخلص۔ ہم اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں نا، کسی بدعتی پر رد بھی کر رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے،
اور اگر کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو آپ کے سامنے بیان بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اخلاص ہو میرے بھائی۔ آپ کسی کو کہہ رہے ہو بھائی نماز پڑھو، بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو میرے بھائیوں آپ کے اس کہنے میں اخلاص ہونا چاہیے میرے بھائی۔ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو فریق بننا چاہیے کہ میں تو وہ فریق ہوں جو حق پر ہوں اور یہ وہ فریق ہے جو باطل پر ہے، یہ گمراہ ہے اور میں حق پر ہوں اور اس کی کوئی ویلیو میرے سامنے نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر کے اس کو ایک فریق بنا کر کے نہیں میرے بھائی۔ میرا ایک بھائی، میرا ایک انسانی بھائی، میرا بھائی ایک مسلمان بھائی، وہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، اس سے ہم روک رہے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قطعی طور سے پسند نہیں ہے کسی بھی عمل میں، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو میرے بھائی، اللہ رب العزت کے اخلاص کے علاوہ اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے علاوہ کوئی ہمارا اور کوئی مقصد ہو میرے بھائی، کوئی مقصد ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے، دین کو خالص کرتے ہوئے خالص عبادت اللہ رب العزت کی کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اعمال میں سب سے اہم چیز اور اصلاح معاشرہ یہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں، یہ بھی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے ایک حکم ہے، لہذا اس کے اندر اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، اور اخلاص کی ہمارے اور آپ کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے، بہت کمی پائی جاتی ہے۔ ورنہ اخلاص اگر ہمارے اندر آ جائے تو اس کا رزلٹ اور اس کا اثر جو ظاہر ہوگا وہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں میرے بھائی۔ میں تو کہتا ہوں آج جو محنت، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسے لگے کہ مطلب کہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے، یا جو ہے مطلب جو ہے کیا نام ہے تابعین کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج جو محنت اور جتنی زیادہ سرگرمیاں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے انجام دی جاتی ہیں، شاید اتنی محنت صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں کی جاتی تھی، یعنی اتنے پروگرام، اتنے ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ان کی جو تھوڑی محنت ہوتی تھی، چھوٹی محنت بھی ہوتی تھی، اللہ اسے برکت بہت ڈال دیتا تھا۔ کیا ڈال دیتا تھا؟ برکت بہت ڈال دیتا تھا، اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر میرے بھائیوں۔ آپ سوچئے کہ آج ہم لوگ، اللہ رب العزت نے ایسے وسائل دیے ہیں، ایسے ذرائع دیے ہیں، ایسے اسباب دیے ہیں کہ ہم جو ہے گھنٹوں کا راستہ منٹوں میں طے کرتے ہیں، کئی دن کا راستہ کئی چند گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف پیدل چلا کرتے تھے، اور انہوں نے، آپ دیکھ لیجئے شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تحفہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ہمارے علاقے میں کتنے جامعات ہیں، خود بوڑھیار کا مدرسہ ہے، اللہ نگر کا مدرسہ ہے، کتنے ایسے جامعات ہیں، ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ مبارک پور میں رہتے تھے، صاحب تحفہ عبدالرحمن مبارک رحمۃ اللہ، تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی سب سے بڑی شرح لکھنے والے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مدرسے کو جو ہے بنایا ہے، کتنے دسیوں مدارس بنائے۔ اخلاص، برکت، خیر، اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے اسی کو حدیث میں فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، تم میری عبادت کے لیے خالی ہو جا، تم میری عبادت کے لیے خالی ہو جا، تو میں تیرے اوقات میں برکت دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو خالی کر دوں گا، کم کرے گا اور اس کی برکت اتنی ہوگی کہ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر میری عبادت کے لیے خالی نہیں ہوگا تو تیرے اوقات کو مشغول کر دوں گا۔ محنت تو بہت ہو رہی میرے بھائیوں، لیکن اخلاص کی کمی
اور اخلاص میں کوتاہی کی بنیاد پر ہم اور آپ وہ رزلٹ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو اسلاف کرام، جو صحابہ اور جو تابعین اور جو ہمارے بزرگان اور ہمارے منہج کو جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے، آپ جو ہے کیا نام ہے مثال کے دیکھ لیجئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور وہ شخص کیسا انسان ہے دیکھیے کہ مطلب گھڑی ساز ہیں وہ، اور کتنی موٹی موٹی انہوں نے کتابیں لکھی، کتنی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی کہ آپ جو ہے ان کو زندگی بھر پڑھنا چاہیں تو آپ زندگی میں پڑھ نہیں سکتے ہیں جتنا جو ہے شیخ لکھ کر کے چلے گئے. تو اخلاص کی برکت میرے بھائیو بہت اہم چیز ہے. ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس رہنما اصول کو معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے اس اخلاص کو اپنانا چاہیے. اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیجئے میرے بھائیو. اخلاص جب کام ہوگا تب وہاں یہ چیزیں نہیں آئیں گے کہ مجھے یہ فلاں پوسٹ نہیں ملا، فلاں عہدہ نہیں ملا، مجھے فلاں جگہ نہیں ملی، میں وہاں کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، مجھ کو یہاں کی ذمہ داری کیوں دے دیے. تب یہ بات نہیں آئے گی. اگر یہاں کہیں بات آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے فلاں ہی عہدہ چاہیے اور فلاں ہی ذمہ داری چاہیے تو سمجھو اخلاص میں کمی ہے. اخلاص میں کمی ہے. کیونکہ بھائی جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے میرے بھائی کہ جو شخص دین کے راستے میں کام کرتا ہے، جو اللہ کی توحید کے لیے کام کرتا ہے، تو اس سسٹم سے جڑنے والا ہر جو ہے شخص جو ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل ہوتا ہے. مال خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، میرے بھائیوں اپنی سیاسی طاقت لگاتا ہے. تو اخلاص یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کوٹ کر جو ہے بڑا ہو، اور ہمارے کسی کام میں اور خاص طور سے اصلاح معاشرہ سماج کی اصلاح میں ہمارے اندر بالکل اخلاص ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسرا جو رہنما اصول ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اللہ رب العزت نے قواعد اور قوانین بتائے ہیں ان کو لازمی طور سے کمپلسری اختیار کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کی اصلاح کے لیے، کسی فرد کی اصلاح کے لیے، کسی گھر کی اصلاح کے لیے، کسی محلے کی اصلاح کے لیے، کسی صوبے کی اصلاح کے لیے کبھی اپنے دماغ سے مت سوچیے گا میرے بھائی، اپنے دماغ سے مت سوچیے گا. شریعت اسلامیہ جو ضابطہ دے، جو قاعدہ قانون دے، اس قاعدہ قانون کے مطابق اصلاح معاشرہ کا کام کیجیے. ارے میرے بھائیوں ہم وہ لوگ ہیں، اور یہ دین کی خاصیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قضائے حاجت کے آداب بتائے، قضائے حاجت کے آداب، اور یہ ہمارے لیے شرف اور باعث سعادت ہے کہ ہمارے دین نے اتنی وضاحت فرمائی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں نا آپ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے استہزاءً کہا، مذاقاً کہا، اور یہ تمہارے نبی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی نبی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں ہم جب قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ہم جو ہے کیا نام ہے داہنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہ چھوئیں، ہم جو ہے کیا نام ہے کم سے کم 3 مرتبہ اس کو صاف کریں، ہم بائیں ہاتھ سے جو ہے استنجا کریں، ہم جو ہے کیا نام ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں، پیٹ کر کے نہ بیٹھیں. یہ سب کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اجل ہاں میرے نبی کی یہی تو خاصیت ہے، میرے نبی کی یہی تو خاصیت ہے. قضاء حاجت تک کے آداب کو بتاتا ہے. یہ کسی دین اور دھرم میں نہیں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں. اور جو دین اتنا قضاء حاجت کے آداب کو بتاتا ہے اس دین نے اصلاح معاشرہ کے ہی آداب نہیں بتائے. اصلاح معاشرہ کے آداب کو اپنائیے، آداب کو اپنائیے. دیکھیے میرے بھائیوں معاشرے سماج میں کچھ بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، واللہ اخلاص، میں اخلاص پر شک نہیں کرتا ان کے، واللہ ان کے اخلاص پر شک نہیں. صحیح اصلاح جو جھولا جھکر لے کے گھومتے رہتے ہیں نا ان کے اخلاص میں کمی نہیں میرے بھائی. محنت میں بھی کمی نہیں میرے بھائی، بہت محنت کرتے ہیں، فرد کو جوڑ کے رکھتے ہیں، فرد سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. لیکن کمی کیا ان کے یہاں ہے میرے بھائی؟ جو ضابطہ اور جو قاعدہ شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے اس قاعدے کی رعایت نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اپنے من سے جیسا چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، اس لیے
منظر جو ہمارے سامنے آیا کہ مرض بڑھتا گیا جو علاج، جتنی محنت ہو رہی برائیاں اتنی پھیلتی جا رہی یہ نماز نہیں پڑھتا بھائی، لیکن یہ درگاہ پرستی کرتا ہے، ارے چھوڑو، جانے دو، درگاہ کو سجدہ کرتا ہے، نماز تو پڑھاؤ اس کو، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، نماز پڑھاؤ، کیوں بیوقوف بنا رہے اس کو نماز پڑھا کے بیچارے کو؟ اس کی نماز وبال جان ہوگی، مت اس کو نماز پڑھنے کے لیے مت کہو، اس کو بولو بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے لیے چھوڑ دو، یہ شرک ہے، یہ کہو تو کہتے نہیں نماز پڑھاؤ، پہلے اس کو مسواک کرنا تو سکھاؤ، پہلے اس کو یہ بتاؤ وہ بتاؤ، نہیں اصول ضابطے، تو اصول اور ضابطے کو اپنائیے لازمی طور سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مدثر میں جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ اس دعوت کو پھیلائیے تو کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر، یہ 6-7 آیات میں اصول بیان کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام جب وحی نازل ہوئی تو 6-7 مہینہ کے لیے منقطع ہو گئی، اور اس بیچ میں آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، فرشتے نے صرف اتنا کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور پھر جو ہے وہ منقطع ہو گئی۔ پھر جب آیت نازل یا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، چلو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ لوگوں کو، وہاں دعوت کا حکم ملا، وہی فوراً اصول بتایا گیا، فوراً 6-7 آیتیں، یہ اصول ہے، یہ بنیاد ہے اصلاح معاشرہ اور سماج کے لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تو میرے بھائیوں ان اصولوں کو اپنائیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے محنت کی بہت سخت ضرورت ہے، محنت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں محنت بہت ہو رہی دعوت کے راستے، ماشاءاللہ ہمارے رائے گڑھ رتنا گیری میں بڑی محنت ہو رہی، اب مجھے سمجھ نہیں آتا محنت کدھر ہو رہی ہے، محنت کدھر ہو رہی ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے؟ آج جو ہے معاشرہ ایسے سلگ رہا ہے، واللہ سلگ رہا ہے جہنم کی آگ میں، پورا معاشرہ غیر مسلم تو ہے ہی ہے، کفر شرک تو ہے ہی ہے، میرے بھائیوں ایسا معاشرہ دنیا میں اور یہ زندگی نے یا یہ جو گزرا ہے، جو سال گزرے ہیں، نہیں دیکھا ہے سورہ زمین میں، ایسا معاشرہ نہیں دیکھا ہے، ایسا برا سماج سورج اور چاند نے کبھی نہیں دیکھا میرے بھائیوں۔ اس برے سماج میں اور اس برے ماحول میں ہم کو اور آپ کو کتنی محنت کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑ رہا ہے میرے بھائی، کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں ان کے پیچھے؟ اگر آپ کی دعوت پر یہ لبیک نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر پہنچانا ہے، ہدایت کا کام ہم کو دینا ہے۔ اب دیکھیے ابو طالب جو انتقال کر گئے کفر کی حالت میں، ہمارے بھائی ان کو بھی زبردستی مسلمان ثابت کرنے پیچھے پڑے، جو صراحت کے ساتھ باقاعدہ جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے کہ ابو طالب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش فرمایا تو ابو طالب نے جو ہے وہاں کچھ اشعار بھی پڑھے اور کہا بھی انہوں نے کہ میں جانتا ہوں کہ اس روئے زمین پر جو ہے دین اسلام سے زیادہ سچا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، یہی سچا اور حقیقی مذہب ہے، لیکن اگر میرے خاندان والوں کا برا بھلا کہنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس دین کو ضرور قبول کر لیتا۔ ایسی صراحت موجود ہے، اس کے بعد بھی ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے بڑی خدمت کی، اور مکہ سے ہی لے کر جو ہے شروع زندگی سے ہی لے کر عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اور شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابو طالب کے انتقال مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے لا الہ کہیں۔ کتنی محنت کی ہوگی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس ایک میرا رشتہ دار آیا گھر پہ،
یا ملاقات ہوئی اور اپنی بات کہتے ہیں یہ جو کام کر رہے ہو شرک ہے چھوڑ دو ہے، ہاں اور نہیں چھوڑتے تو آئندہ میرے گھر پہ آنا مت، میں تجھ سے بات چیت نہیں کروں گی. ہو گیا ہمارا دو ٹوک فیصلہ، خلاص شوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کتنا کہا ہوگا، آپ نے کتنا کہا ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا اتنا سمجھایا، بیٹا کتنا مکالمہ ہو رہا ہے، قرآن نے نقل کیا ہے دونوں کا مکالمہ. بیٹا دیکھ اللہ کا عذاب آ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کے عذاب سے کہیں بچ نہیں پائے گا. بیٹا کہتا ارے ابا جان آپ فکر کیوں کرتے ہو، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. بیٹا دیکھ نہیں بچ پائے گا. اور نہیں مانا اور جو ہے کیا نام ہے ڈوب کر مر گیا ان کے سامنے کفر کی حالت میں. اس کے باوجود جو ہے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تم میرے اہل و عیال کو بچائے گا، یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے تو اس کو بچا لے. تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ سمجھ جاؤ کہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے کافر نہیں ہوتا ہے. محنت کتنی ہونی چاہیے، کتنا لمبا اس کے لیے جو ہے کیا نام ہے آدمی کا جد و جہد ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں محنت ہونی چاہیے. آج ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، مان لیجیے نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس کو نمازی بنانے کے لیے، کتنا اس کو سمجھا رہے ہیں. ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہی ہیں کہ کبھی نہیں کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، ارے اس کا میٹر ہے آخرت کے، بھائی وہ جانے گا، اس کا میٹر ہے، چاہے پڑھے یا چاہے پڑھے، وہ سمجھدار ہے، اس کے پاس عقل ہے. اور جب وہی کالج کی بات آتی ہے تب وہاں من نہیں ہوتا ہے، تب تو اپنے ذمہ دار بن جاتے ہیں. تب یہاں سے لے کے کالج کے پرنسپل تک میرے بیٹے کا نمبر اتنا کم کیوں آیا، اتنا کم کیوں، ارے کیوں بیٹا آپ کا سمجھدار ہے بھائی، وہ پڑھے گا، اس کا میٹر ہے. دین کی بات آتی ہے تو اس کا میٹر ہو جاتا ہے، دنیا کی بات آتی ہے تو تمہارا میٹر ہو جاتا ہے. دنیا کی بات آتی ہے تو وہ بیوقوف ہو جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں، اس لیے آپ اس کی سرپرستی کرتے ہو. اور دین کی بات آتی ہے جو ہے کہ تو سرپرستی کرنے تیار نہیں ہو. تو کچھ بھائی تو ہمارے کچھ دین سے لینا دینا ہی نہیں، وہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے. کچھ بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بالکل جلاد کی طرح مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میرے بھائیوں اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، بہت قربانیاں ہونی چاہیے، بہت کچھ جو ہے کیا نام ہے اپنی عیش و عشرت کو قربان کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قربان کر دی. میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام اور سکون اور ان ساری چیزوں کو ختم ہی کر دیا. نبی علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتے، لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے. تو جد اور اجتہاد اور بہت سخت حرص جو ہمارے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ کے لیے. اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کا جو چوتھا اصل ہے اور چوتھا قاعدہ ہے، چوتھی بنیاد ہے، وہ ہے اعداد الدعاة والمصلحین. مصلحین اور دعات کی ٹیم تیار کرنا. ایک تو عام لوگ کریں گے ہی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، سب لوگ کرنا ہے. سب لوگ غلط بات دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھو. ایک تو یہ کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ اسپیشل ایسی ٹیم ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ اس توہ میں رہے، اس کے پیچھے لگی رہے کہ ہم کو دعوت میں اور کیا کرنا ہے، اور کیا ہمیں ایکٹیویٹیز لانا ہے، اور ہمارے اقدامات کیا ہونی چاہیے. اور یہی ٹیم ہے جو آج ماشاءاللہ دعوت سینٹر قائم ہوتا ہے. آج جو علماء اور دعات تیار ہوتے ہیں اور جن کے لیے یہ اس قسم کے سینٹر بنائے جاتے ہیں جو ہمارے کھیت میں بن رہا ہے. اللہ رب العزت کیا فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یعنی مسلمانوں میں سے. اے مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، اب دیکھیے، ایک تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی پوری امت. لیکن پوری امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام یہی ہو امر بالمعروف اور نہی منکر، اصلاح معاشرہ اور سماج کی اصلاح کے لیے کوشش کرے. اللہ نے کہا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. جہاد کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو کافروں سے جو برسر پیگار ہوتے ہو تو تم جو ہے جگ در جگ نکلو، ان کا مقابلہ کرو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرماؤ.
اور کافروں سے جو ہے لوہا لو اور ان کو جو ہے کیا نام ہے ناکو چنے چبوا دو، جوگ در جوگ نکلو. لیکن اللہ نے کہا کہ ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جہاد کے لیے نہیں جائے گی، جو تعلیم اور تعلم میں لگی رہے گی، جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے گی، فقہ حاصل کرے گی، اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گی. تو میرے بھائیوں، علماء، دعات، مبلغین اور مصلحین کی ٹیم تیار کرنا اس کا بہت بڑا ایک اہم وسیلہ ہے اور بہت بڑا ایک ذریعہ ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے. اور ان کی کفالت کرنا، ان کے اخراجات کو پورا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. تو اس لیے دعات، مبلغین اور مصلحین کی ٹیم ہونی چاہیے میرے بھائیوں، جو جگہ جگہ جا کے درس دے سکے، خطبہ دے تیاری کے ساتھ، اچھے سے لوگوں کے ضرورت کے مطابق، حاجات کے حساب سے، حالات کے حساب سے جو ہے کر سکے، ان کی رہنمائی کر سکے، تاکہ علم کی بنیاد پر ان کی رہنمائی ہو سکے. اور اگر دعات اور مبلغین کی ٹیم نہیں رہے گی تو پھر بردرس لوگ کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائیوں. اگر آپ یہ کہو گے کہ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ کی بلڈنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر بردرس لوگ تو بغیر 1 لاکھ روپیہ اور 1000 روپیہ خرچ کیے ہی تیار ہو جاتے ہیں. وہ تو فری میں تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آن لائن یوٹیوب اور فلاں سے کچھ سن لیے اور مفتی بن گئے اور فتویٰ دینا شروع ہے. تو علماء کی ٹیم بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سارے صحابہ علم حاصل کرتے تھے، معلوم ہے، سارے صحابہ علم حاصل کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصحاب الصفہ کی ایک ٹیم تھی. اصحاب الصفہ کی ایک ٹیم تھی میرے بھائیوں. اور اس ٹیم میں غلط فہمی دور کر لیجئے. کچھ لوگ غلط فہمی ہے کہ صرف وہی لوگ تھے جو بالکل نادار اور غریب اور مسکین قسم کے لوگ تھے. ایسا نہیں میرے بھائیوں. اصحاب صفہ میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے نوازا تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ ہمیشہ دین کو سیکھنا چاہتے تھے. تو سارے صحابہ علم حاصل کرتے تھے، سارے صحابہ اصلاح معاشرے کوشش کرتے تھے، لیکن ایک ٹیم اسپیشل موجود تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی طور سے لگی رہتی تھی اور 24 گھنٹہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے جو ہے کہ ٹیم کوشش کرتی تھی. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ علماء، دعات، مبلغین، مصلحین کو تیار کرنا یہ اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر تیار نہیں کیے جائیں گے، ٹرینڈ نہیں کیے جائیں گے، تو پھر اصلاح کرنے کے بجائے فساد کر دیں گے، خراب کر دیں گے. ایک گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے اور آپ کسی ایسے شخص کے پاس لے جائیے جو ٹرینڈ میکینک نہیں ہے، جو مشق جس کو نہیں ہے، جس کو نہیں آتا ہے میکینک، تو وہ آپ کی گاڑی بنانے کے بجائے اور خراب کر دے گا. جو بیماری نہیں تھی وہ بھی اس میں پیدا ہو جائے گی، وہ بھی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو ہمارے اگر ایسے لوگ ہوں گے تو میرے بھائی یہ بڑا مسئلہ ہوگا. ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، اور یہ 5واں اصل ہے کہ عمل کریں میرے بھائی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، عمل کریں. خاص طور سے وہ لوگ جو معاشرے اور سماج کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے، وہ ٹیم جیسے دعویٰ سینٹر ہے، مدارس ہے، علماء ہیں، طلاب ہیں، دعات ہیں، ان کا عمل کرنا تو بہت ضروری ہے. آج اس کو برا مت مانیے گا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فساد کا شکار ہوا ہمارا معاشرہ، اس میں وہ علماء، وہ دعات، مبلغین بھی حصے دار ہیں جو لوگوں کے سامنے عالم دائی کی شکل میں معروف ہے، لیکن ان کا عمل نہیں. واللہ جتنا لوگ آپ کو دیکھ کر کے اثر لیتے ہیں نا، اتنا کبھی آپ کی بات سے نہیں لے سکتے، آپ کی بات سے نہیں لیتے. میں نے بہت پہلے جب جامعہ اسلام پڑھتا تھا تو عبد الباری السبیتی حفظہ اللہ، جو مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، ان کا میں نے 2 جملہ سنا تھا کسی خطبے میں مسجد نبی میں، خود بالمشافہ خطبے میں. آج تک وہ آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے، میرے کان میں گونج رہی ہے.
جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے وہ منظر کہ میں کیسے مدینہ نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور شیخ نے خطبہ دیا تھا اور جو انہوں نے الفاظ کہے تھے وہ الفاظ مجھے یاد آتے. انہوں نے کہا تھا میرے بھائیوں کہ آج بہت سارے دعات ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنی دعوت سے اپنے قول سے جنت کی طرف بلاتے ہیں لیکن اپنے عمل سے جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اپنے عمل سے جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ہم لوگ دائی ہیں میرے بھائی, دعوت سینٹر کے ذمہ دار ہو میرے بھائی, آپ نے گھر کے ذمہ دار ہو, اپنے معاشرے اور سماج کے ذمہ دار ہو میرے بھائی. آپ نے کبھی سنا ہے, کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے کیوں کہا یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے مومنو, یہ ڈانٹ ہے, دیکھو ڈانٹ, اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے مومنوں کو, مومنوں کو ڈانٹ رہے. اے مومنو کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ڈانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو, اپنے مومن بندوں کو ڈانٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈانٹتا نہیں جلدی, اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے لوگوں. لیکن یہاں ڈانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو. مومنوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یاد رکھو اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو کرتے نہیں. کیوں میرے بھائیو اللہ نے ڈانٹا ہے؟ واللہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائیو. تو میرے بھائیو عمل کریں اور کم سے کم میرے بھائی, کم سے کم جو ظاہر اعمال ہیں اور جو لوگوں کے سامنے واضح ہیں میرے بھائی, ایسے اعمال میں تو کم سے کم آئیڈیل بنے میرے بھائی, نمونہ بنے میرے بھائی. ہمارے کوئی بزرگ ہیں یہاں پر, مجھے نہیں معلوم ہے ان کا کئی بار میسج جو ہے آتا رہا, میرے پاس جو ہے بیچارے کرتے رہے. تو وہ کہ ہمارے بہت سارے ذمہ داران ہوتے ہیں جماعتوں کے, جمعیتوں کے, دعویٰ سینٹر کے, کہ وہ جو ہے بہت سارے منکرات والی مجلس میں جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں, ناچ گانا ہوتا ہے اور ہم وہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں, اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, پابندی نہیں. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے بندوں. میں تو وہی ابھی راستے بھی دیکھ رہا تھا اور یہاں بھی دیکھ رہا تھا کہ علماء کرام نے کس طریقے سے جو ہے ایسی مجلسوں میں کسی بھی ایسی مجلس میں, چاہے شادی کی ہو, چاہے عقیقہ کی ہو, چاہے کوئی اسکول کے فنکشن کی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی ایسی مجلس میں جانا جس میں منکرات ہو, برائیاں ہو, میرے بھائیو حرام ہے, حرام ہے میرے مسلمان بھائیو. یہ سب غلط فہمیاں چھوڑ دو بس اسے, کہ جاؤں گا تعلقات مضبوط ہوں گے, بعد میں سمجھاؤں گا. وہ بعد میں سمجھانے والی بات کب ہوتی جانتے ہو؟ کسی مجلس میں جاؤ یا کسی کے پاس جاؤ اور وہ اس وقت منکر نہ کر رہا ہو تو آپ اس سے تعلقات رکھو تاکہ اس کو سمجھاؤ. ناچ گانا چل رہا ہے شادی میں اور آپ جا کر کے وہاں کھانا کھا کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں, یہاں کو 2-3 اقوال پڑھ دوں تو آپ کو شاید سمجھ میں بات آ جائے کچھ مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس کے بارے میں سنو جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو. ناچ گانا اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں مردوں کا مخلوط کھانا کھانا, کسی فنکشن میں شرکت کرنا اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے نہیں ہے؟ عورتوں کا بے پردہ بیٹھے رہنا اور ہمارا جا کر کے وہاں بیٹھنا, یہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ کسے کہا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کا مذاق؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو, اگر بیٹھو گے تو سنو تم بھی انہی جیسے ہوگے. ناچتے تو وہ ہیں, وہ ناچنے کی وجہ سے ناچے کیونکہ گنہگار ہیں, اور تمہیں بیٹھنے کی وجہ سے تم کو بھی ناچنے کا گناہ ملے گا. دیکھیے یہاں پر سوال کیا گیا, بہت سی تفسیرات ہیں لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہاں پر قول نقل کروں کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقال ابن عثیمین الجلوس مع اہل المنکر مع استطاعت الانسان یقوم مشارک لهم فی الاثم, یعنی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ علماء کی دعوت میں شرکت کرنا واجب ہے,
حرام ہے اس ولیمہ کی دعوت میں شرکت کرنا جہاں پر کوئی منکر پایا جاتا ہو، عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہو، یا ناچ گانا ہو، یا قوالی ہو، یا اور اس طرح کی کوئی منکر ہو، میرے بھائیو اس میں شرکت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بالکل مت جائیے اس میں کھانا کھانا۔ تو اس کا دھیان ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ کون سے منہ سے آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ بھائی ناچ گانا حرام ہے، اور آپ خود ناچ گانا کے مجلسوں میں جا رہے ہیں؟ کون سے منہ سے کہتے ہو کہ عورتوں کا مردوں کا اختلاط یہ حرام ہے اسلام میں، اور خود اختلاط والی مجلسوں میں آپ جا رہے ہو؟ تو میرے بھائیوں عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور چاہیے یہ عمل ہے۔ ایک بات حدیث سنا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے 3 جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے بارے میں وہ دیکھتے تھے کہ وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے لوگوں سے کہتے ہو نا، آؤ سنت کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، آؤ توحید کی طرف، یہ شرک چھوڑو، بدعت چھوڑو، شریعت کی مخالفت جو کہتے ہو، یہ سب ہم کہتے ہیں میرے بھائی، سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو جب دیکھیں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے، ارے صاحب آپ کہاں، حضرت جی یہاں کہاں آ گئے جہنم میں؟ آپ تو دنیا میں بہت اچھی اچھی پیاری پیاری بتاتے تھے، بہت بھلی بھلی باتیں بتاتے تھے، آپ یہاں جہنم میں کیسے چل رہے ہو؟ ارے آپ کی باتیں سن کر تو نہ معلوم کتنے لوگ جنت میں چلے گئے، اور آپ جہنم میں بڑے چل رہے ہو۔ تب کہیں گے ہاں میں تو اچھی باتیں بتاتا تھا، لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، بری باتوں سے لوگوں کو روکتا تھا، لیکن خود وہ کام کرتا تھا، تو میرے بھائیوں عمل کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے، ہماری دعوت کا اثر اس وقت نہیں ہوگا، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک کہ معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی ریکنگ نہ کی جائے، اور ان کو جو ہے درجہ بندی نہ کی جائے، اور ایک پلاننگ کے ساتھ ان برائیوں پر انکار نہ کیا جائے، یعنی اہم برائی پر پہلے روک لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البدء بالاہم فالاہم، اہم چیزوں پر فوکس کیجیے۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہمارا بھائی کوئی ایک شرک کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں بھائی چل نماز پڑھ نہ مت کہیے نماز پڑھنا، اور کہہ دوں میں آپ کو یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات کہہ سکتا ہوں، اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا حرام ہے، آپ غلط کام کر رہے ہو۔ اور سنو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا، ان کو دعوت کا اصول سمجھا رہے ہیں، سن لیجئے۔ فرمایا یا معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ۔ ماں سن لو، تم دعوتوں کے لیے جا رہے ہو، سب سے پہلی چیز جس کی تم دعوت دو گے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، توحید اور رسالت پہلی دعوت، عقیدہ پہلی دعوت۔ آگے سنو، پوائنٹ تو اس میں ہے، اگر لوگ تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، یعنی توحید کو سمجھ جاتے ہیں، رسالت کو سمجھ جاتے ہیں، تب ان کو نماز کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ یعنی اگر اس حدیث کو ہم سمجھیں تو اس کا مطلب کہ اگر وہ نہیں مانے تو پھر نماز کے بارے میں بات کر کے کوئی مطلب ہی نہیں، بھائی فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نے اس کو سمجھایا میرے بھائی کو کہ بھائی جو کام کر رہے ہو یہ درگاہ کو سجدہ کر رہے ہو، شرک ہے، مت کرو میرے بھائی کا، میرا بھائی نہیں مان رہا ہے، اللہ اس کو آگے ہدایت دے، مت نماز پڑھ سکتا کہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرک کرنے والے کا کوئی عمل میرے بھائیوں قبول ہی نہیں ہوتا، سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ پھر کیوں بیچارے کو بیکار میں محنت کروانا، کیوں اس کا وقت ضائع کرانا؟ آج کوشش کیا ہم نے توحید کے لیے، کل پھر کریں گے اپنے بھائی سے، پرسوں پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو توحید کی توفیق عطا فرمائے، جب توحید قبول کر، ہاں میرے بھائی ماشاءاللہ توحید قبول کر لیے، ماشاءاللہ سیکھ سمجھ گئے، آئیے نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب نماز کی باتیں مان لیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے پڑھنے لگے، تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اہم چیزوں پر توجہ دو اور اہم چیزوں کو پہلے مقدم کرو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ 7ویں چیز میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم،
یعنی تعلیم اور تعلم یہ دعوت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، دعوت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو جو مکتب کی تعلیم دیتے ہو آپ عقیدے کی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ ان کی زندگی کے لیے یہ ان کا سب سے قیمتی وقت ہے اور سب سے قیمتی کام ہے۔ آج ہمارے بچوں کا لائف اسٹائل کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو بچے ہمارے نکلتے ہیں 10ویں پڑھ کر کے، تو پھر دوبارہ ان کو گھر واپس آنے کا موقع نہیں ملتا میرے بھائیوں، کسی سینٹر اور مرکز میں جانے کا موقع نہیں ملتا، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور کچھ کام اور جاب کی ایسی سیٹنگ ہو جائے کہ کوئی مرکز بھی ماشاء اللہ وہ بھی سلفی مرکز بغل میں ہو، تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، ورنہ عام طور سے نہیں ملتا میرے بھائیوں۔ ان بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو میرے بھائیوں، ان بچوں کو بتاؤ توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، سنت کیا ہے، ان بچوں کو بتاؤ ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، ان بچوں کو بتاؤ جھوٹ کی مذمت کیا ہے، گالی گلوچ کی مذمت کیا ہے، ان بچوں کو بتاؤ کہ چوری کی مذمت کیا ہے، ان بچوں کو بتاؤ فلاں فلاں جرم کی گناہ کی مذمت کیا ہے، اور ان بچوں کی نیکیوں کی فضیلت بتاؤ۔ لیکن آج ہمارے اساتذہ کو شکایت ہے میرے بھائیوں کہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لا کر کے پورا 7 گھنٹہ 8 گھنٹے صاحب ذمہ داران نے 1 اور 2 گھنٹے میں کر دیا کہ بھائی چلو 1-1.5 گھنٹہ تو بھیج دو، تو ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، جان دو اس کو، انگلش میں جان دو، اصلی تعلیم میں جان دو۔ اسکول سے آیا 7 بجے 8 بجے جاتا ہے، 9 بجے جاتا ہے، 10 بجے جاتا ہے، 3 بجے 4 بجے 5 بجے آتا ہے، آیا ابھی اپنا رکھا بھی نہیں بستا اور بیگ اپنا رکھا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیا، جا ٹیوشن جا، کہاں جا رہا ہے؟ اسکول کے لیے آیا، ارے دوسرا ٹیوشن میں جا۔ اس کا کہتے ہیں میرا بچہ اتنا تھک جاتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس کی اہمیت کو سمجھو، اس لیے بچوں کو تعلیم کے لیے آپ خود تعلیم سے جڑو میرے بھائیوں۔ یہ مسجد میں جو درس ہوتا ہے، ائمہ کرام کو شکایت ہے کہ آپ نہیں بیٹھتے ہو درس میں، میں یہاں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن عام طور سے مساجد میں یہی شکایت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عجیب منظر ہے ہمارے مساجد کا کہ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب شانتی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ امام صاحب تسبیح وغیرہ پڑھنے کے بعد جیسے کہتے ہیں الحمدللہ رب، اٹھنا شروع، ارے بھاگ، کس کا نام سنے بھائی؟ اللہ کا نام، بھاگ رہے مسلمان، بھاگ رہے اللہ کا نام سن کے۔ یہ کون بھاگ رہا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 امام صاحب شاید 1 2 لوگ رہ گئے۔ اللہ اکبر، شیطان کا نام لیا تھا تو شاید بیٹھتے، اللہ کا نام لیے، قال رسول اللہ صلی اللہ، ارے کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اہتمام عزت میں تو بیٹھ جاؤ بھائی۔ کتنا خراب لگتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور مسلمان اٹھ کر مسجد سے بھاگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور مسلمان اٹھ کر مسجد سے بھاگے۔ ارے کتنی منٹ بولیں گے مولانا صاحب؟ 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ؟ کیا کر لو گے 5 منٹ میں جا کر کے؟ کہاں جائیں گے؟ وہ چوراہے پہ بیٹھ کر چسکی لے کر چائے پئیں گے، ادھر اللہ کا نام سن کر کے بھاگے، ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے نکڑ کر، وہ فلانا ایسا، وہ اس کی بیٹی کا تو ایسا ہو گیا، اس کا تو ایسا ہو گیا، اس کا تو ایسا ہو گیا۔ اعوذ باللہ، یہ ہماری مجلس ہے۔ ہر مسجد میں رہو، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں رہنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی گواہی دے دو۔ آپ مسجد میں رہنا چاہتے ہو، آپ کو نکڑ اچھا لگتا ہے، آپ کے چوراہے ہوٹل اچھے لگتے ہیں، ہوٹل کے بینچیں اور کرسیاں اچھی لگتی ہیں، ارے یہ مسجد کی قالین اتنی بابرکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہو جائے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو کہ مومن ہے۔ آپ کو معلوم ہے منافق مسجد میں نہیں رکتا ہے میرے بھائیوں، معاف کرنا، منافق مسجد میں نہیں رکے گا، نہیں رکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں تیر رہا، خوش، پانی میں خوش ہے، اس کو نکال دو تڑپنے لگتی ہے، لیکن مچھلی پانی میں تیرتی ہے، مسجد میں ہے۔ اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ پجڑے میں بند ہو، کیسے چھوٹو بھاگو۔ درس دروس میں شرکت کرو میرے بھائیو، علم سیکھو اللہ کے بندو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جائیں گی تو واللہ رحمت نازل ہوگا، برکت نازل ہوگی میرے بھائیو، خیر نازل ہوگا اللہ کی طرف سے، نور ہوگا آپ کے لیے میرے بھائیو۔ تو اس لیے تعلیم اور تعلم کی طرف دھیان دو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، دعوت کے میدان میں 8واں اصول یہ ہے، صبر کی بہت سخت ضرورت ہے۔
بہت سخت ضرورت ہے. اس اصول کو ہم لوگ نہ سمجھ پانے کی جو بہت نقصان ہو رہا ہے. میں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میرے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آیا کرو. کہ چل نکل، بڑے آیا ہے نیک بننے کے لیے. مجھے غصہ ہے، اب اس سے بات ہی نہیں کروں گا. تو غصہ مت ہو میرے بھائی، کوئی بات نہیں. اسے کہہ دیا نا، کوئی بات نہیں، پھر موقع ملے گا پھر کہیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. اسے کیا بولنا ہے، جاہل آدمی ہے. اس کو بولا نماز کے لیے تو ایسا بولتا ہے، وہ بولے گا میرے بھائی صبر کرو، اللہ کے بندو صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے، گالیاں کھا رہے. اے پاگل مجنو، اے شاعر، اے جادوگر، اے دیوانے، کیا ہو گیا تجھ کو ہمارے معبودوں کو بلا بھلا کہتا ہے. یہ چادر لپیٹ کے کھینچ رہا ہے، وہ لا کے اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال رہا ہے. کیا کیا تکلیف اور دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے ہیں. صبر کیجئے میرے بھائی، اللہ کے لیے صبر کیجئے. صبر کی بہت سخت ضرورت ہے. علماء نے واللہ بہت صبر کیے میرے بھائیوں. کس کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت شاید آپ نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پر آیا ہوا ہے. واللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کس طرح سے تنگ کیا گیا تھا میرے بھائیوں، کہاں کہاں سے ان کو بھگایا گیا تھا. ان کی کتابوں کو کس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ کیا گیا تھا. کہیں یہاں سے بھگایا گیا تو وہاں راستے پڑے ہوئے ہیں، اور شاید ان کا راستے میں ہی کہیں انتقال ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے نا، راستے میں بادشاہ وقت نے ان کو نکلوا دیا. لیکن سبحان اللہ، صبر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ایسا ان کو انعام دیا کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں جو امام بخاری کا نام نہ لے. اللہ پر زندگی تنگ کر دی تھی. ابن تیمیہ کی زندگی تنگ کر دی تھی. امام بن حنبل کی زندگی تنگ کر دی تھی میرے بھائیوں. کون تنگ کرنے والے کہاں گئے؟ تنگ کرنے والے کدھر ہے؟ کوئی نام لیتا ان کا؟ نہ اللہ کے نام کے ہاں نام نہ دنیا میں. ابن تیمیہ، احمد بن حنبل، جنت میں بھی انشاءاللہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. میرے بھائی صبر کرو، صبر. غصہ مت ہو. کیوں؟ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. گالی مل رہی کس کے لیے؟ میرے لیے رہے نہیں، اللہ کے لیے مل رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک امین صادق، بہت اچھا، بہت پیارا آدمی ہے، اس سے جیسا آدمی ہے نہیں. اور جیسی توحید کی، ارے سب سے بدتر آدمی ہے، اس کے برا تو کوئی آدمی نہیں ہے. لیکن تو صبر کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حق کے لیے غیرت ہونی چاہیے. غیرت اپنے اندر، حق کے لیے غیرت پیدا کرو. مجھے غیرت کی ایک مثال یاد آ گئی. آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوا ہے بیچ میں، اب شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. جامعہ اسلام مدینہ منورہ کا ایک پوسٹ ہے. ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک پی ایچ ڈی کے مقالے کا مناقشہ ہوا ہے. کلیم یوسف حفظہ اللہ کا پی ایچ ڈی نہیں، دکتورا پی ایچ ڈی جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو ایک مقالہ لکھنا ہوتا ہے، کتاب لکھنی ہوتی ہے. تو کتاب کا جو ہے کیا نام مناقشہ تھا. مناقشہ مطلب کہ 2-3 استاد بیٹھیں گے، ان سے سوال کریں، آپ نے یہ کیوں لکھا، آپ نے وہ ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا. سب سوالات ہوتا ہے، پھر اس کے حساب سے نمبر دیا جاتا ہے. ابھی میرا خیال شاید 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ ہوا ہوگا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی غیرت ہے وہاں اساتذہ کے اندر، حق کے لیے، توحید کے لیے اور بدعتیوں کے لیے کتنی سخت نفرت ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سخت بولتے ہیں. بدعت پر نہیں سخت بولیں گے تو کس پر بولیں گے؟ بدعتیوں پر نہیں سخت بولیں گے تو کس پر بولیں گے؟ سنیے مناقشہ کیا ہوا میرے بھائی. مناقشہ یہ ہوا کہ جو ہے مناقشہ ہو رہا، بہت اچھا، بہت تعریف کی، سب کچھ کیا. ایک چیز پر اعتراض کیا استاد نے. اعتراض کیا جانتے ہو؟ آج ہمارے بھائی بہت سارے لوگ ہیں، سنو، جو باتیں کی جاتی ہیں نا وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور دین کے لیے کی جاتی ہے میرے بھائی، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے میرے بھائی. ہم لوگ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، اجتماع ہے، کس کا ہے بھائی؟ وہ صوفیوں کا ہے، وہ دیوبندیوں کا ہے، درگاہ پر چلو اچھی بات لے لیں گے، بری بات چھوڑ دیں گے. نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، اچھی بات لے لیں گے، بری بات چھوڑ دیں گے. کو پتا ہے اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. ہر مجلس میں نہیں جائی جاتی میرے بھائیوں. بدعتیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا میرے بھائیوں. جو اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائے ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہے میرے بھائیوں. تو کیا ہوا اس میں؟ شیخ نے امام مغلطائی ایک ہیں، امام مغلطائی کے نام کی ضبط مطلب یہ ہے کہ مغلطائی پڑھیں گے کہ مغلطائی پڑھیں گے کہ مغی لطائی پڑھیں گے کہ مغل لطائی پڑھیں گے، مطلب کیا پڑھا جائے کیسے. انہوں نے ایک کوثری نام کا آدمی کر لیا تھا. کوثری ایک قول نقل کیا تھا. کوثری بدعتی آدمی ہے. استاد نے سوال کیا کہ شیخ تم نے کوثری کا نام یہاں کیوں نقل کیا؟ کہا شیخ جو ہے ان کے نام کے ضبط میں کہ کیسا پڑھیں گے کوثری کا نام، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عقیدے کی بات نہیں، صرف ضبط میں نام لیا. کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اس بدعتی کا نام یہاں اپنے مقالے میں کیوں لائے؟ تو کہا کہ شیخ
یہ جو ضبط ہے نا مغولتائی، یہ کوثری کے علاوہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا ہے، اس لیے مجبوراً اس کا نام لینا ہے. کہا تبًا لضبطہ، بھاڑ میں جائے کوثری کا ضبط، اس کا نام بدعتی کا یہاں کتاب میں کیوں تم نے لیا. ایک غیرت ہوتی ہے سنت کے لیے، حدیث کے لیے، حق کے لیے. ہم توحید والے ہیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، کسی کے ساتھ بیٹھ لیں، کسی سے بھی دوستی. تو میرے بھائیوں غیرت پیدا کرو حق کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اور آخری اصل میرے بھائیوں 10واں، چونکہ وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے، 3 منٹ رہ گیا ہے، وہ آخری اصل یہ ہے کہ دعوت کا کام کیجئے، لیکن دعوت کا کام اور اصلاح معاشرہ کا کام، سماج کو سدھارنے کے کام کے رزلٹ پر کبھی نظر نہ دوڑائیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی، کتنے سال سے، کتنے لوگ سدھرے، گنو تو دیکھو کتنے لوگ سدھرے. یہ کبھی مت کیجیے گا، یہ کبھی مت کیجیے گا. اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جتنی محنتیں ہوں اس کا کوئی حساب نہیں، اس کے کوئی ڈیٹیل نہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کیونکہ اس میدان میں جتنا خرچ کر دیا جائے وہی کامیابی ہے. جتنا خرچ کر دیا ہے، سدھریں گے وہی کامیابی ہے. وہ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے معاملے میں اپنا وقت، اپنا علم، اپنی طاقت، اپنا مال لگاؤ، یہی آپ کامیاب ہو گئے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ ہوگا. کسی نبی کے ساتھ ایک امت چھوٹی جماعت ہوگی، کوئی بڑی جماعت ہوگی، کوئی جماعت کسی کا بہت کم ہوگی، کسی کے بعد 2 لوگ ہوں گے، کسی کے بعد 3 لوگ ہوں گے. ارے کچھ نبی تو ایسے آئیں گے نا کہ جنہوں نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، ایک آدمی بھی نہیں. نبی اکیلے کھڑے ہیں، ہر نبی اپنے امتیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. کیوں بھائی آپ کے ساتھ نہیں؟ یا اللہ اس کو ایمان ہی نہیں لایا. اچھا آپ بتاؤ، یہ نبی کی زندگی خراب ہو گئی؟ اعوذ باللہ، نبی کی زندگی خراب ہو گئی. تو دعوت کا رزلٹ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ لوگ قبول کریں. وہ قبول کریں گے، لازماً معاشرے کی اصلاح ہوگی، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں اتنے دن سے 10 دے رہا ہوں. ابھی امام صاحب سوچے کہ اتنے دن سے میں 10 دے رہا ہوں، لیکن سب کو دیکھ رہا ہوں جو جیسے تھا ویسے ہی، کوئی سدھار ہی نہیں، میں بند کر دوں گا 10. اگر یہ سوچ لیں گے تو وہاں دعوت کا کام بند ہو جائے گا، وہاں اصلاح کی کوشش بند ہو جائے گی. اور یہی شیطان چاہتا ہے. تو اس کے رزلٹ پر کبھی نظر نہیں رکھنا، محنت کرتے چلے جانا، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے آپ محنت کر رہے ہو اور رزلٹ اللہ کے حوالے ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے. آپ لاکھ کوشش کر ڈالو، آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہو. دلالت ہمارا کام ہے، کسی کو پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. تو یہ 10 اصول ہے میرے بھائیوں کہ جن کو اپنائیں گے انشاءاللہ تو لازمی طور سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.